شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعن الدائم علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین. خطبہ شعبانیہ خاتم انبیاء سید مرسلین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. مقدمتاً عرض ہوا کہ دین کی نظر میں دین کہتا ہے کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، یعنی انسان دو چیزوں سے وجود میں آیا ہے. جس طرح سے پانی آکسیجن اور ہیڈروجن کے ترکیب سے وجود میں آتا ہے، اسی طرح سے انسان حیوانیت اور انسانیت کی ترکیب سے جمع ہونے سے وجود میں آیا. انسان میں انسانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، اور اسی لیے انسانی صفات بھی ہے، حیوانی صفات بھی انسان کے اندر موجود ہے. لیکن ان دونوں میں سے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت انسانیت ہے یا حیوانیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حقیقت انسانیت ہے. حیوانیت اس کی انسانیت کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے، یعنی انسان انسانیت کے اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے لیے جسم کی اسے ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے انسان مرکب ہے حیوانیت اور انسانیت سے، لیکن انسان کی حقیقت انسانیت ہے اور حیوانیت فرعی حیثیت ہے اس میں. اس کی ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ انسان اگر بھوک اسے لگ جائے اور ظلم کر کے کھانا مل سکتا ہے تو کسی سے چھین کر کھانا کھایا، اس کے حیوانیت کی خواہش پوری ہوگی، پیٹ بھر جائے گا، مزہ آئے گا، لیکن اس کی انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. اسی لیے یہ انسان پیٹ بھرنے کے بعد کامیابی کے احساس نہیں کرتا، ناکامی کے احساس کرتا ہے. یعنی میری حقیقت انسانیت ہے، انسانیت کے لحاظ سے میں ناکام رہا، میں نے شکست کھایا، انسانیت میں ایک درجہ کمتر ہوا، میری حیوانیت میں اضافہ ہوا. جانور ہوتے ہیں جو زور سے، طاقت سے جنگ کر کے اپنا لقمہ حاصل کرتا ہے. انسان ظلم کے حامی نہیں ہے. اسی طرح سے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا انسانوں کی جان پورے کے پورا لیتا ہے. بس انسان کی پوری حقیقت اس کے نفس ہے. یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تو انسان جب مرتا ہے تو خدا توفا پورا کا پورا لینے کو کہتے ہیں. نفس انسان کی پوری حقیقت ہے. جب خدا نفس لیتا ہے گویا پورا انسان کو خدا نے قبض روح کیا ہے. تو انسان مرکب ہے حیوانیت سے، انسانیت سے، لیکن انسانیت اس کے اصل حقیقت ہے، حیوانیت اس انسانیت کے مدد کے لیے خدا نے اس کو عطا کی ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے حیوان بن کر آتا ہے، یعنی بالفعل عمل میں وہ ایک حیوان ہوتا ہے. کھانا پینا، لڑنا جھگڑنا، سارے ہمارے بچے جب دنیا میں آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک حیوان بن کر آتا ہے. انسانی فطرت کے ساتھ آتا ہے، انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت کے ساتھ آتا ہے، تاکہ یہ جو اب
اس کے باوجود خدا نے کیوں حیوانیت کو بالفعل خلق کیا، انسان کے اندر انسانیت کو فطری طور پر اس کے اندر رکھا؟ وجہ یہ ہے کہ حیوانیت اگر بالفعل نہ ہو انسان کے اندر، یعنی انسان دنیا میں جب آتا ہے 100% حیوان کی شکل میں نہ آئے، تو کھانا نہ کھائے تو مر جائے گا، پانی نہ پیے تو مر جائے گا، شادی نہ کرے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ دیکھو حیوانی صفات انسان میں پیدائش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ صفات نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے ان صفات کو دیا، کسی کے سکھائے بغیر، کسی تربیت کے بغیر، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، شادی کی خواہش، اپنے آپ سے دفاع کرنے کی خواہش، یہ سب لے کر آئے۔ لیکن انسان بننے کی جو خواہش ہے، اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، اشرف مخلوقات بننے کی جو خواہش ہے، اخلاق عالیہ کی جو خواہش انسان کے پاس ہے، وہ فطرتاً اس کے اندر رکھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب جو انسانی کمالات ہے وہ اس انسان کی فطرت میں رکھے۔ فطرت میں رکھنے کی مثال کیا ہے؟ آپ سیب کاشت کرنے کے لیے ایک نہال کاشت کرتے ہیں یا دانے سیب کاشت کرتے ہیں تو یہ سیب ہی بنے گا، لیکن سیب تک پہنچنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ زمین کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی ضرورت۔ ان سب کے خیال رکھیں گے تو یہ دانہ سیب میں تبدیل ہو جائے گا، یہ نہال سیب میں، درخت سیب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے خدا نے انسان کو فطرت انسانیت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اس کی تربیت کریں گے تو انسان کامل بن جائے گا، اشرف مخلوقات بن جائے گا، مسجود ملائک بن جائے گا۔ لیکن اگر تربیت نہیں کی، عرض کی دنیا میں تو وہ حیوان بن کر آتا ہے، حیوانیت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ابھی دنیا کی بدقسمتی یہ ہے، انسان کی انسانی تربیت نہیں کرتے ہیں اور اس کو اپنی حیوانیت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، چیر پھاڑ کر دوسروں کو کھانا چاہتے ہیں، دوسروں کے حق کھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس معاشرے کو بنانا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تربیت کرے، اس کی انسانی فطرت کی تربیت کرے، علم کی خواہش، اخلاق کی خواہش، دینداری کی خواہش، اچھے صفات کی خواہش، انسانی اقدار کی خواہش کی تربیت کرے تو یہ انسان سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، اشرف مخلوقات بنے گا۔ تو خدا نے انسان کو فطرت انسانی کے ساتھ خلق کیا ہے، لیکن اس فطرت کو شگوفا کرنے کے لیے، اس فطرت کو عملاً مؤثر بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اب عرض کیا انسان چونکہ بالفعل حیوان ہے تو حیوانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو انسانی خواہشات کے پیچھے ڈال دے۔ اس کے ایک اہم ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ کو حکم ملا، روزہ کو حکم کے ذریعے اس کے حیوانی خواہشات پر کچھ پابندی لگائی تاکہ اس کے کیا ہے انسانی خواہشات الہی خواہشات کے پھلنے پھولنے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی انسان جب پیٹ پر مادی خواہشات پر پابندی لگاتا ہے تو اس کو کہ وقت مل جاتا ہے تاکہ کیا ہے روحانی خواہشات کی طرف توجہ دے۔ دیکھو ایک چیز کی لذت کو جب تک آپ احساس نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، تو روحانیت کی لذت، دینداری کی لذت جب تک پیٹ کی فکر میں ہے وہ لذت محسوس نہیں کریں گے۔ اسی لیے انسان دیکھیے، آپ غالباً مثال دی قرآن مجید میں ہے کہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے، وہاں پر مادیات سے مایوس ہو جاتا ہے، مادیات سے نا امید ہو جاتا ہے، وہاں پر
اس کے جو دروازہ کھلا تھا مادیات کی طرف بند ہو جاتا ہے، کیونکہ سمندر کے وسط میں نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے فطرت خدا خواہی، الہی فطرت زندہ ہو جاتی ہے تو خدا کی طرف آنے لگتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے مادی خواہشات پر کچھ پابندی لگے تو الہی خواہشات کی طرف، روحانی خواہشات کی طرف یہ انسان کیا کرے گا؟ آگے بڑھے گا۔ ماہ رمضان میں یہی کرتا ہے کہ انسان کے کھانا پینا مادی خواہشات پر پابندی لگاتا ہے تاکہ روحانی خواہشات اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اس سلسلے میں عرض کیا، ماں اس بچے کو ڈانٹتی ہے جو زیادہ کھیلتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، اس بنا پر نہیں کہ کیوں کھاتے ہو، کیوں کھیلتے ہو، بلکہ اس بنا پر ڈانٹتی ہے تم نے سارا ٹائم کھانا اور کھیل کے لیے دیا ہے اور علم کے لیے کوئی ٹائم تم نے بچایا ہی نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان بھی یہی ہے کہ تم سارا ٹائم کھانا پینے کے لیے مت دو، کچھ ٹائم دے دو، کیا؟ انسانیت کے لیے۔ سارا ٹائم حیوانیت کے لیے نہ دے دو، کچھ ٹائم دے دو انسانیت کے لیے۔ اسی لیے انسان جب تک انسانیت کے لیے ٹائم نہیں دیں گے، جب تک خدائی نہیں بنے گا انسان بھی نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک خدائی نہیں بنتا ہے انسان بھی نہیں بن سکتا ہے۔ الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے انسان ہونے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جب تک خدا تک نہ پہنچے انسان نہیں بنتا، حیوانیت پر رک جاتا ہے۔ اور ساری مصیبتیں انسانیت کی کیا ہے؟ انہی لوگوں کی طرف سے ہے جن کی انسانیت زندہ نہیں ہوئی۔